جو ہم نے 2 دن پہلے میں نے اسٹریم کی تھی کہ پاکستان جل رہا ہے، وہ بہت ضروری تھی اسٹریم کرنی. وہ اسپیشل اسٹریم میں نے غالب کے ساتھ کی تھی اور اس میں ہم نے بہت ساری باتیں کی تھیں، بہت ساری چیزیں شیئر کی. لیکن جو مین بات ہے وہ یہ کہ پاکستان میں واقعی ایک بڑا سیریس کام ہو رہا ہے. کچھ انڈین پروپیگنڈا نیوز چینلوں نے تو اس کو سول وار کہہ دیا، جو کہ ابھی سول وار ابھی نہیں ہے. خیر مین اسٹریم نے نہیں کہا، وہ ایک دو کوئی چھوٹے موٹے بھکتوں کے چینلز تھے یا فیس بک پیجز تھے، کوئی مین اسٹریم میڈیا نہیں تھا، کیونکہ ایگزیجریٹ کرنا ہوتا ہے، انہیں خوشیاں منانی ہوتی ہیں. لیکن ہم تو ظاہری بات ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن ہو پاکستان کی. یہ جو جہادی ہیں، یہ جو ملے ہیں، ان کو آہستہ آہستہ ویڈ آؤٹ کریں. جس طرح گھاس میں کچھ گندے خضرو پودے نکل آتے ہیں نا، آپ پورا لان کو برباد نہیں کر دیتے. وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پورا اکھیڑ کے دوبارہ سے گھاس ڈالو، یا ورنہ تھوڑے تھوڑے سے ان کے نکالتے رہو. لیکن یہ جب بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر انفارچونیٹلی ہو سکتا ہے ساروں کو اٹھا کے دوبارہ نئی گھاس ڈالنی پڑے. تو یہ ایک شروع ہوا ایک کام 2011 کے بعد سے. خادم رضوی نام کا ایک کلیرک تھا، مولوی، جس کو اٹھایا گیا کہیں سے، جو پاکستان آرمی میں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ایک ایسا گروہ ہے جو بڑا سخت قسم کا اسلامی ہے. لیکن ایک اور سائڈ ہے پاکستان آرمی کی جو اسلامی نہیں، بڑے لبرل سیکولر ٹائپ کے لوگ ہیں. تو یہ 2 طرح کے گروپ ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چیف آف آرمی کون بنتا ہے. ضیاء الحق جیسا وہ اسلامی بن جاتا ہے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. جب پرویز مشرف جیسا بنتا جو کہ لبرل ٹائپ ہے تو اور طرح کی ڈائریکشن میں چلا جاتا. لیکن چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس لیے یہاں پہ فوجیوں میں بھی ہوں گے ایسے طالبان ٹائپ کے فوجی. تو ان میں سے ایک گروپ نے اس خادم رضوی کو پروموٹ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ودن 10 ایئرز، 10 سالوں میں، یہ پچھلے سال نومبر میں مرا ہے یہ انڈر مسٹیریس سرکمسٹانسز. کئی لوگ کہتے ہیں کہ فوج نے مروا دیا کیونکہ جب آستین کا سانپ اتنا بڑا ہو گیا تو انہوں نے اس کا سر کچل دیا. لیکن بہرحال یہ کنسپیریسی تھیوری ہے، اس کے اوپر حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. لیکن اس کو پراپ اپ کیا اور یہ پھر واقعی ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. یہ فرینکنسٹائن مانسٹر بن گیا جو ان کے ہاتھ سے باہر نکل گیا. تو اب وہ مر گیا، اب اس کا بیٹا آ گیا، اور اس کا بیٹا سعد رضوی یہ اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آ گیا. نجم سیٹھی صاحب فرما رہے تھے 1-2 دن پہلے کہ ایون خادم رضوی بھی اپنے اس بیٹے سعد رضوی کو کہا کرتے تھے تھوڑا سا بیٹا ہتھولا رکھ، یعنی تو بہت زیادہ آگے چلا جاتا ہے. خادم رضوی جیسا بندہ جو کہتا ہے کڈو ایٹم بم باہر، فرانس دے اوتے ایٹم بم سٹو، جو وہ کہتا ہے، اس جیسے بندے نے بھی، خادم رضوی نے اس کو کہا کہ بھائی تم ہلکا ہاتھ رکھو. یہ نجم سیٹھی صاحب بتا رہے ہیں. تو بہرحال انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی جب ان کے ایک مومن نے فرانسیسی ٹیچر کا پیچھے سے حملہ کر کے سر تن سے جدا کر دیا. تو اس کے رسپانس، اور وہ مارا گیا فوراً. جب وہ تو نہتا تھا نا، فرینچ ٹیچر جو تھا وہ تو نہتا تھا. پھر جب جن کے پاس اسلحہ تھا تو انہوں نے پھر اس کی بجائی اس مومن کو 72 حوروں کے پاس بھیجا. تو ایز اے رسپانس فرانس نے اس کو اسٹیٹ فیونرل دیا اور کہا کہ تم نے اس کو ان کارٹونوں کی وجہ سے مارا. تو یہ دیکھو، انہوں نے اپنی صدر کے حکم سے جو فرانس کی اپنی سرکاری بلڈنگیں ہیں اس پہ حضرت محمد کے چارلی ایبڈو والے کارٹونز لگا دیے. تو بڑے احتجاج ہوئے پوری دنیا میں. لیکن پاکستان میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، یہاں پہ پاکستان میں زیادہ ہی عاشق رہتے ہیں. وہ عاشقوں کی ریالٹی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاؤں گا. تو انہوں نے یہ کیا. تو ادھر ٹی ایل پی اس وقت خادم رضوی زندہ تھا اور انہوں نے احتجاج کیے. تو ان سے ایک معاہدہ طے پایا کہ اب ہم 20 اپریل تک فرانس کے ایمبیسیڈر کو نکال دیں گے. تو 20 اپریل ابھی آئی نہیں، لیکن ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نہیں نکالنا. انہوں نے حکومت نے کہہ دیا بھائی ہم نہیں نکال سکتے. حکومت نے یہ اب ان کے امیر کے مطابق کہہ رہی کہ حکومت نے ہمیں یہ جواب دیا کہ اگر ہم نے فرانس کے ایمبیسیڈر کو نکالا تو باقی کے برطانیہ، جرمنی، اسپین اور اٹلی، یہ اور اسپین اٹلی کا نہیں مجھے پتا، لیکن اس طرح کے بڑے بڑے جو یورپی ملک ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو دھمکی لگا دی کہ اگر تم نے فرانس کو نکالا، ایمبیسیڈر کو نکالا تو ہم بھی نکال لیں گے. پاکستان کی کوئی 40 کے 50% جو ایکسپورٹس ہیں وہ یورپ میں ہیں. تو ظاہری بات ہے پھر اس سے ٹریڈ کے تعلقات تو پہلے ہی برا حال ہے پاکستان کی اکانومی کا، تو اور برا حال ہو جائے گا. تو ظاہری بات ہے حکومت نے کہا کہ بھائی رسول اللہ کی عاشقی گئی بھاڑ میں، ہمیں اپنی ٹریڈ بچانی ہے، اکانومی بچانی ہے، تو ہم اس کو نہیں نکال سکتے. اس پہ یہ غصے ہو گئے اور انہوں نے ڈرامے دھرنے شروع کر دیے. انہوں نے فسادات شروع کر دیے پورے ملک میں. انہوں نے ملک کو بیڑا غرق کر دیا. اس کے اوپر میں آپ کو کچھ ویڈیوز بھی دکھاتا ہوں کہ کتنا ان لوگوں نے ہنگامہ آرائی کی. پورے
جتھے کے جتھے باہر نکلے ہوئے ہیں جو اس کے اوپر اس وقت پورے ملک میں جنہوں نے ایک طریقے کا پورا ملک بند کیا ہوا ہے. یہ عاشقوں نے عاشقی میں رسول اللہ کی عاشقی میں سو کالڈ عاشقی, یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی عاشقی کتنی ہے. تو اسی طرح یہ ایک عاشق تھا اس کو پکڑ کے انہوں نے پولیس والوں نے پکڑ کے خوب دھویا یہاں پہ. آگے نہیں دکھاؤں گا میں آپ کو, یہ ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں. تو یہ اس کو بھی دھویا گیا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مارا گیا, لیکن میرا نہیں خیال یہ مارا گیا. لیکن جو سب سے مزے کی ویڈیو تھی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اتنے پاگل ہوئے ہیں کہ ایک گستاخ گاڑی کو بھی نہیں انہوں نے چھوڑا. وہ گاڑی گستاخ تھی, پتہ نہیں اس گاڑی نے رسول اللہ کو بٹھا کے کہیں سیر سپاٹے پہ لے جانے سے منع کر دیا تھا. یہ کیا گاڑی کا کیا قصور تھا؟ شاید گاڑی نے کہا نہیں رسول اللہ نے کہا آج مجھے میری وائف نمبر 7 کے پاس لے کے جاؤ, تو گاڑی نے انکار کر دیا کہ نہیں سر یہ ان گندے کاموں میں انوالو نہیں ہوں گے. تو یہ مومن نے گاڑی تو پھینک, وہ بیچارہ گاڑی بھگا رہا وہاں سے, وہ بیچارہ تو بیٹھا ہوا ہے, لیکن کوئی حال نہیں لوگوں کا. تو انہوں نے جو درندگی دکھائی ہے, جو انہوں نے ملک کو پہلے ہی بیچارہ ہمارا ماٹھا ملک ہے, پہلے ہی بیچارہ غریب غربا ملک ہے ہمارا, اس میں انہوں نے جو گند مچایا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ پولیس نے پھر ان کے اوپر آنسو گیس بھی پھینکنی شروع کی ہے, پولیس نے ان کی پٹائی بھی کرنا شروع کی ہے, جو کہ ایک اچھی بات ہے, جو کہ ہونا ہی تھا. اور ویڈیوز جو ہمیں ملی ہیں اس کے حساب سے آپ یہ دیکھیں پولیس نے فائرنگ بھی کی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس نے فائرنگ بھی کی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس فائرنگ کر رہی ہے. تو یہ کل پرسوں سے یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے اب ان کو پیٹنا ہے, ان کی پٹائی کرنی ہے, عاشقوں کی پٹائی کرنی ہے. تو جیسا کہ میں ہمیشہ سے آپ کو بتاتا ہوں کہ عاشق جو ہیں, یہ عاشق جتھے میں ان کو عاشقی یاد آتی ہے. یہ ڈرامے کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں. وہ جیسے شیخ رشید کہتا ہے کہ میں تو کٹ مرنے کے لیے رسول اللہ کے لیے تیار ہوں. جب وہ حکومت میں نہیں تھا تب وہ کٹ مرنے کے لیے تیار تھا. اب وہ پولیس کا چیف ہے, سب سے پولیس کا منسٹر, انٹیریئر منسٹر شیخ رشید ہے. یہ اس نے پولیس کو ان مولویوں کے اوپر چڑھا دیا جو رسول اللہ کی عاشقی میں لڑ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے بھائی. اگر آپ نے بچوں کو یہ پڑھانا ہے کہ سب سے اوپر رسول اللہ, پھر پاکستان ہے, پھر قومیت ہے, سب سے اوپر رسول اللہ, تو ظاہری بات ہے اگر کوئی رسول کی گستاخی کرے گا تو چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ سعودی عرب ہو, یا چاہے فرانس ہو, انہوں نے تو نہیں دیکھنا. ان کے لیے تو پہلے رسول اللہ پہلے ہیں, تو وہ اپنے جگہ پہ وہ صحیح ہیں. لیکن یہ جو 2 نمبر پولیٹیشنز ہیں, یہ 2 نمبر ہی کرتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ یار اگر ہم نے ادھر سے گیم کر دی, جب نواز شریف کی حکومت تھی تب فیض آباد میں اس سے کم معیار پہ دھرنا تھا. اس دھرنے میں ان کا مطالبہ یہ تھا, اس میں گستاخی نہیں تھی, اس سے ایک چھوٹا کرائم سرزد ہو رہا تھا حکومت سے اکارڈنگ ٹو دیم, جس میں وہ اوتھ میں تبدیلی لا رہے تھے کہ آپ کو اوتھ لیتے وقت اب یہ نہیں کہنا کہ رسول اللہ کو میں آخری نبی مانتا ہوں. تو یہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آتا, یہ تھوڑا ان کی آئیڈینٹی نظریہ پاکستان کے اوپر شک آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت عمران خان اور آپ کے شیخ رشید میں کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں, ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. اب حکومت میں ہے, اس کو کہتے ہیں کاسمک جسٹس, سویٹ جسٹس. اب حکومت میں ہے, ایک وزیر اعظم ہے, ایک پولیس کا ہیڈ ہے, انٹیریئر منسٹر ہے. اب اس سے زیادہ سنگین معاملہ ہے, اب رسول اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے, رسول اللہ کی عزت کا معاملہ ہے. تو ظاہری بات ہے یا تو رسول اللہ کو پھینک دو بس کے نیچے, کہ ہمیں نہیں رسول اللہ کی پرواہ, یا پھر رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرو. یہ مولوی جو ہیں یہ بیچارے رسول اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں, تو ان کا بنتا ہے سب کچھ, ان کا بنتا ہے کہ آپ کو کہیں کہ پوری دنیا سے اگر علیحدہ ہونا پڑے تو ہو جاؤ, کیونکہ رسول اللہ اوپر ہے. ڈپلومسی گئی بھاڑ میں, تجارت گئی بھاڑ میں, اکانومی گئی بھاڑ میں, ہر چیز بھاڑ میں گئی, کیونکہ رسول اللہ اوپر ہے. یہ لاجک ہے, یہ سمپل سی لاجک ہے, اس میں ان کا قصور نہیں ہے. وہ اور بات ہے کہ کیوں ہے رسول اللہ آپ کو اتنے عاشق, جس بندے کو آپ نے دیکھا نہیں 1400 سال سے, سنا نہیں, صرف ان میں سے 99 یہ جو چھلانگے مار رہا ہے, یہ جس طرح کا یہ باندر ہے جو چھلانگ مار رہا ہے, میں 100% سرٹنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے 99% لوگوں نے حدیثیں اور یہ نہیں پڑھی ہوں گی جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا آفتاب اقبال کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. نہ انہوں نے سیرہ پڑھی ہوگی, یہ مولویوں نے پڑھی ہوئی ہے, انہوں نے پڑھی ہوئی ہے, ان کو پتا ہے کہ اندر سے گیم کیا ہے. تو بہرحال یہ ان کی
عاشقی بھی جو ہے نا، کیونکہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوا، ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایسے پریٹینڈ کرنا ہے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.